السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ پڑوس ملک کے مفتی طارق مسعود صاحب کے ایک بیان پر جو کل سے شدید ہنگامہ آرائی جاری تھی، جس میں انہوں نے قرآن مجید کے رسم الخط کے حوالے سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے حوالے سے جو بات فرمائی تھی، اس میں تعبیر اور اسلوب کے لحاظ سے کچھ نامناسب انداز محسوس ہو رہا تھا، جس پر ہر طرف سے شدید تنقید ہوئی۔ بعض تنقیدیں ناصحانہ اور خیرخواہانہ تھیں، اور بعض تنقیدیں بغض اور عناد پر مشتمل تھیں۔ میں نے بھی ابتدا میں ایک کلپ ریکارڈ کیا تھا جس میں یہ بات عرض کی تھی کہ خطابت، تقریر اور بیان، اس کو عام طور سے اس میں لوگوں سے بے احتیاطی ہو جاتی ہے۔ لوگ یہ خیال نہیں رکھ پاتے کہ ہمارے سامنے مجمع کس سطح کا بیٹھا ہے، لوگ کتنی بات سمجھ سکتے ہیں، کتنی بات نہیں سمجھ سکتے، اور اس کی وجہ سے الفاظ کے انتخاب میں، تعبیر میں، اسلوب میں بعض مرتبہ ایسی باتیں نکل جاتی ہیں جو غیر محتاط ہوتی ہیں، اور اس سے تشویش بڑھ جاتی ہے، اور فکری طور پر ایک الجھن میں سامعین پڑ جاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ایسا ہی مفتی صاحب کے بیان اور تقریر میں ہوا تھا۔ ظاہر ہے کہ وہ ہرگز کوئی گستاخی کرنا نہیں چاہ رہے تھے۔ ان کی پوری زندگی کھلی کتاب کی طرح ہے، لوگ جانتے ہیں، واقف ہیں، ساری دنیا میں وہ اللہ کے دین کا پیغام پہنچا رہے ہیں، لیکن بیان کرتے ہوئے ان کے زبان سے ایسا اسلوب، ویسی تعبیر استعمال ہوئی کہ جس سے لوگ تشویش میں پڑے، فکر اور الجھن میں پڑے، اور ان کو پیغام پہنچایا۔ لیکن ابھی 5 منٹ پہلے مشکل سے مفتی صاحب نے اپنے پیج پر لائیو آ کر بڑے واضح الفاظ میں اپنے اسلوب سے، اپنی تعبیر سے رجوع کیا، معذرت کی، اور بات کو سمجھانے کی کوشش کی کہ میں اصل میں یہ بات کہنا چاہ رہا تھا، لیکن اس کے باوجود ان دونوں مضامین کے بیان کرنے میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، لوگوں کو ایسا لگا ہے کہ میں نے کوئی بات نامناسب کہہ دی، میری تعبیر نامناسب ہے، میرا اسلوب نامناسب ہے، تو میں اس رجوع کرتا ہوں اور معذرت کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی طرف سے اتنی بات اب بہت کافی ہونی چاہیے، اس مسئلے کو بالکل بند کر دینا چاہیے۔ ہر انسان سے غلطیوں کا بھی امکان ہے، اس کی زبان کے پھسلنے کا بھی امکان ہے، اس سے خطا ہونے کا بھی امکان ہے، اور اچھا انسان وہ ہے جو اپنی غلطیوں پر، اپنی خطا پر، اپنی بھول پر نادم ہو جائے، اس کو مان لے، اس کو قبول کر لے، اپنی اصلاح کی کوشش کر لے۔ یہی نبوی اسوہ ہے کہ صحابہ کو یہی سکھایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صحابہ کا یہی طرز عمل تھا، اللہ کے نیک بندوں کا یہی طرز عمل تھا کہ اللہ کے نیک بندوں سے اگر کبھی کوئی بات غلط ہو بھی جاتی تھی تو وہ فوراً توبہ کرتے تھے، معافی مانگتے تھے، رجوع کر لیتے تھے۔ علمی دنیا میں یہ بہت عام بات ہے کہ لوگوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور پھر جب ان کو متوجہ کیا جاتا ہے تو وہ اپنی غلطیوں کی اصلاح کر لیتے ہیں، اپنی غلطیوں سے رجوع کر لیتے ہیں۔ تو مفتی صاحب کی اس وضاحت کے بعد اب مجھے لگتا ہے کہ جو لوگ بھی اس مسئلے کو اب مزید ہوا دیں گے، ان کے دلوں میں اس کا مطلب بغض ہے، عناد ہے، وہ ناصح نہیں ہیں، خیر خواہ نہیں ہیں، اصلاح نہیں چاہتے ہیں، بلکہ وہ اپنی نفرت کو، اپنی عداوت کو کسی اور راستے سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس لیے اس کا خیال رکھا جانا چاہیے، اس مسئلے کو مزید ہوا نہیں دینی چاہیے، اور تمام خطیبوں، مقرروں، داعیوں اور واعظوں کو خطیبانہ اسلوب میں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان کے زبان سے کوئی جملہ ایسا نہ نکلے، کوئی اسلوب، کوئی تعبیر ایسی نہ نکلے جس میں احتیاط کا پہلو سامنے رکھا نہ گیا ہو، اور جس میں باتیں تشویش میں ڈالنے والی ہوں، بلکہ الفاظ کے انتخاب میں، تعبیر اور اسلوب میں بہت ہی احتیاط کرنی چاہیے۔